اور نیوزی لینڈ اس پہ بات ہوگی اس شو میں لیٹر آن. لیکن اچھا میچ ہوا اور امید تھوڑی سی شاید کہیں زیادہ تھی, لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا سا نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن میری بات کوئی سنتا نہیں ہے, آپ ان لوگوں کی سن لیتی. بہرحال آج کے اس میچ میں آپ نے یہ بات کہی تھی صبح, میں آپ سب کو پہلے ویلکم کرتا ہوں, سوری تینوں کو بہت بہت خوش آمدید. جیتنے پہ نہیں میں نہیں تو آپ کے ہارنے پہ بہت ایکسائٹڈ ہوں. اچھا یہ بتائیے مجھے, آپ نے کہا تھا 240 تک روکے تو یہ چانس بنتا ہے, لگ بھگ اتنا ہی رہا 249. کہاں مس آؤٹ کر گئے آپ کو لگتا ہے؟ میں بالکل پھر شعیب بھائی سے بھی یہی بات کری تھی کہ جو جس طرح انہوں نے چیز سٹارٹ کیا شروع میں, پاور پلے میں بھی وہ اٹیک آبویسلی نہیں کر پائے, پھر اس کے بعد ویل ینگ اور کین ولیمسن کا جو ٹائم تھا کھیلنے کو, اور اس کے بعد ڈیرل میچل بھی جب آئے تو ان کی بھی انٹینٹ ایسے نظر آتا تھا کہ وہ لمبا لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آخری 10 اوورز میں اٹیک کریں گے, اور وہ کر بھی سکتے ہیں بیکاز دے ہیو گلین فلپس. پر بہت جب آپ ریلائی کر دیتے ہیں, وہ اگر کھڑے رہتے 5 یا 6 اوور تو شاید سچویشن فرق ہوتی. بٹ شروع میں مجھے لگتا ہے کہ گیم کافی حد تک ان کے ہاتھ سے انڈیا نے لے لی, کہ وہ بہت زیادہ ان کے اسپنرز جو تھے وہ پھر ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. شعیب 30 پہ 3 ایسا لگا تھا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہوں گے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ پاس کر لیا انہوں نے, انڈیا نے ایک بار پھر. دیکھیں اب 2-3 میچز ایسے ہو گئے ہیں جہاں پہ انڈیا نے ارلی وکٹس لوز کیے ہیں, پھر اکشر پٹیل آئے ہیں اور انہوں نے ایک آ کے پارٹنرشپ لگائی ہے. آئی تھنک شریاس ایئر کی جو اننگز ہے شروع میں انہوں نے ٹائم لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دم جو ہے بلو روک کو 3 چوکے مارے, اس کے بعد جو ہے وہ مومنٹم واپس ان کے پاس آیا, پھر وہ رن بال جو ہے وہ گیم شروع ہو گیا. تو جب آپ کی ارلی وکٹس بھی جائیں ٹھیک ہے, یو ٹیک ٹائم, اسپیشلی جب آپ ٹف کنڈیشنز میں کھیل رہے ہوں جہاں پہ جو ہے 240 250 جو ہے وہ ڈیفینڈیبل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رنز بنانے کے لیے آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ حرکت ایز اے بیٹر کرنی ہے. اور وہ انہوں نے جو ہے کریز سے تھوڑا سا ہل بھی رہے تھے, ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں کھیل رہے تھے, کریٹ کر رہے تھے اپرچونٹیز رنز بنانے کی. تو آئی گیس وہ جو ایک پارٹنرشپ تھی شریاس ایئر کی اور اکشر پٹیل کی, وہ انڈیا کو جو باقی کے بیٹرز آنے والے تھے ان کو انہوں نے ایک مومنٹم دیا, اوور سکل کیے, رنز بنائے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا کے دے دیا نیچے والے بیٹرز کو کہ وہ ٹارگٹ ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا سکیں جہاں پہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں. میں مینشن کیا تھا شاید شعیب نے بھی کہ شاید واشنگٹن کو کھلائیں, کچھ اور فارمر کرکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے پاکستان میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈیشنز کو, ہر چیز کو اتنا پرفیکٹلی ریڈ کیا ہے. چوتھا اسپنر آج کھلایا, 9 وکٹیں اسپنر لے گئے آج 10 میں سے. دیکھیں نظر آ رہا تھا جب پچ رپورٹ ہم نے ارلی مارننگ دیکھی, جب لائک آفٹر نون میں ہمیں جب پتا لگا کہ یہ پچ ہے, تو وہ کیونکہ دبئی میں ہم لوگ بہت کھیلے ہیں, 8 سے 10 سال ہم لوگوں نے کھیلا ہوا ہے, اور جب اتنی سلو پچ, اتنی ڈرائی پچ ملے تو دیر از نو چانس کہ آپ اس کو چیز کی طرف جائیں اگر آپ کے پاس کوالٹی اسپنر موجود ہیں. اور انڈیا کے پاس دے آر بلیسڈ ود دیٹ, ان کے پاس اتنی آپشنز ہیں کہ انہوں نے آج 4 اسپنر جو ہے گراؤنڈ میں اتارے, اور وہ ان کی اسٹریٹجی بالکل رائٹ تھی. بیٹنگ فرسٹ واز آلویز اے بیٹر آپشن جو آج کی کنڈیشن تھی. آئی تھنک لوزنگ ٹاس آئی سیڈ ارلیئر ان دا پری میچ کہ اٹس گڈ تھنگ ٹو ہیو ایز اے کیپٹن, کہ ویسے بھی وہ انہوں نے بولا کہ وہ بریک تھرو دے دیے اور ٹوٹلی انڈر پریشر ڈالا, لیکن کوالٹی اننگز جیسے شریاس ایئر کی بات کریں, اس میں ان کی فیلڈنگ کی اگر آپ بات کریں تو جو وراٹ کوہلی کا کیچ ہے دیٹ از اے اسپیشل ون. لائک بڑے عرصے بعد شاید ہی اس طرح کی کوئی ایتھلیٹک قسم کی جو ایفرٹ ہم نے دیکھی, جو گلین فلپ تو مشہور ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے کیچز وہ لیتے ہیں, لیکن آج جو کیچ تھا یہ اسپیشل تھا. اٹ ریمائنڈز می دا ڈیز آف جونٹی روڈز. اس کے بعد اگر ریکوری کی بات کریں تو دیکھیں جو پلیئر ہوتا ہے وہ صرف 1 رول کے لیے نہیں بن سکتا, یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور اچھی ٹیمیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ ان کے پلیئرز کو ہر طرح کی کنڈیشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. وہ 1 ڈائمینشنل پلیئر نہیں ہو سکتا. شریاس ایئر نے پہلے پریشر ایبزارب کیا, اس کے بعد ان ڈاٹ بالز کو جو اس وقت کی ضرورت تھی کہ وہ رسکی شاٹ نہ کھیلیں, انہوں نے اس پریشر سے گزرنے کے بعد پھر اپنے سیٹل ہونے کے بعد اٹیک کیا, اور جو اننگ انہوں نے کھیلی انہوں نے میک شیور کیا کہ اس پچ کے اوپر 240 250 از اے پار رنز اکارڈنگ ٹو دا بالنگ ریسورسز وی ہیو. تو جب وہ انہوں نے ٹچ کر دیا دین اٹس آل فار دا اسپنرز. آئی تھنک جو 4 اسپنر کی آپ بات کر رہے ہیں, ورون جو ہیں وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو کھلانا چاہیے آج کی کنڈیشن میں, اور ان کو کھلایا بھی گیا کیونکہ وہ پچھلی ریسنٹ بہت اچھی فارم میں ہے. لاسٹ جو سیریز ہوئی انگلینڈ کے خلاف اس میں بھی وہ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے, لیکن کیونکہ جب وہ یہاں پہنچے تو ایک ڈفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ وہ کھیلے, لیکن جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے پرفارم کیا. اور یہ شو کرتا ہے کہ جب ایز این انڈیویجول آپ پازیٹیولی اپنی ٹرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں.
وہی بات ہے جب آج میچ سے پہلے ہو رہی تھی کہ ایکسٹرا اسپنر کوئی بھی کرکٹر چاہے نیوزی لینڈ میں بھی ہم نے دیکھا یا انڈیا میں بھی جس کو موقع مل رہا ہے 11 میں آنے کا وہ پرفارم کر دیتا ہے اور ایک عجیب سی مشکل پیدا کر دیتا ہے کپتان کے لیے. تو ورن کی آپ نے ذکر کیا, ورن چکرورتی نے آج 42 رن دیے 10 اوور میں 5 وکٹس انہوں نے حاصل کی. آپ کو دکھاتے ہیں ملک, اگر ان کی بالنگ دیکھیں آپ یہاں پر کیا ڈفرنٹ ہے یا کیا ایسی چیز تھی ٹیکٹک جو آپ کو لگا کہ کامیاب ہوئے ان دس اونلی اپرچونٹی دیٹ ہی گاٹ؟ دیکھیں ان کی سب سے اچھی چیز ہے جب بھی کوئی ایسا مسٹری اسپنر جو ہے مسٹری اسپنر ہی کرے, اور ان میں یہ وہ کوالٹی ہے کہ یہ ود ان دا سٹمپس کرتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں چلتا ایز اے بیٹر کہ بال باہر جائے گا اندر آئے گا. تو جب سٹمپس میں رہتا ہے تو آپ یہ دونوں بیٹ کے ایجز کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے کوالٹی ہے. اور دوسرا آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ ہر اسپنر نہیں کامیاب ہوتا ان کنڈیشنز میں. آئی تھنک یہ تھنک ٹینک کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے. جو لو ٹریجیکٹری والے بولرز ہیں جن کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے اور تھوڑی شارٹ آف لینتھ سٹمپس میں بولنگ کرتے ہیں, وہ زیادہ کامیاب ہے. ہم اکشر پٹیل کو دیکھیں, ہم جڈیجا کو دیکھیں, ہم ورن کو دیکھیں, ایک ان میں ایسے ہیں جو ذرا لوپ کے ساتھ بال کرتے ہیں, وہ کلدیپ یادو. تو وہ کیپٹن نے اس بندے کو ایسی جگہ پہ لے کے آئے کہ جہاں پہ انہوں نے ایوریج کی کوشش کی کہ یہ 7 تک جائے ایٹ لیسٹ, یا 6 این اوور جو ہے یہ ایوریج جائے, تاکہ وہ ہینڈی ہو جائے گا. جب وہ آئے گا اس کو ٹارگٹ کریں گے بڑے شاٹس کا تو وہ ہمیں وکٹس دلائے گا. تو آئی گیس 4 اسپنرز تو ہیں, بڑی اچھی چیز ہے ٹو ہیو 4 اسپنرز وین یو پلئنگ ان دبئی, بٹ کیپٹنسی واز اے میجر پارٹ ان انڈیاز ون. کیپٹنسی کی آپ نے بات کی تو جب پوچھا تھا روہت کو, ایک پریس کانفرنس تھی ایسی میڈیا چیٹ تھی کہ کرتے کیا ہیں یہ, ورن نے بولا ہمیں تو نیٹ میں صرف آف اسپن کرتے ہیں, ہمیں بتاتے نہیں زیادہ, لنک کی ورائٹی کا مجھے سچ کوئی آئیڈیا نہیں. بٹ آئی تھنک اٹ آلسو اے گڈ ٹیکٹک ٹو برنگ ان مسٹری اسپنر وین پروبلی ناٹ مینی آف دیم وڈ ہیو فیسڈ ہم ان این امپورٹنٹ گیم. بالکل, آئی تھنک اس میں روہت شرما کی یہاں پہ بھی لیڈرشپ ہے. جو ان کی اچھی چیز ہے وہ پلیئر کو فریڈم دیتے ہیں, وہ زبردستی نہیں کرتے کہ مجھے ایگزیکٹلی ہمیں پتا ہونا چاہیے تم کیا کرتے ہو. انہوں نے ٹرسٹ کیا اس کے اوپر. اور جب یہ بات ہوئی تھی, جب سٹارٹ ہوئی ہے نیوزی لینڈ کی اننگز, تو یہی بات ہوئی تھی کہ ٹوٹل 25 یا 27 بال تھے جو ورن کے کھیلے تھے ان کے ٹاپ بیٹرز نے آج سے پہلے. تو ان کے لیے بالکل ایک نئے بولر تھے اس میچ کے اندر. اور بہت اچھا پوائنٹ شعیب بھائی نے یہاں پہ کیا کہ ورن جو ہیں اس پچ کے اوپر تیز ذرا سلائیڈ ان کا بال, جیسے ایک طرح سے راشد خان ٹائم نہیں دیتے پلیئرز کو, اسی طرح کی ان کی بولنگ نظر آئی. ایکشن فرق ہے بٹ ٹائم نہیں دیتے, تھوڑا سکٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ بریسویل کو دیکھیں جو بہت کامیاب رہے ہیں پاکستان میں, چاہے ٹرائی سیریز دیکھ لیں, چاہے چیمپئن ابھی ٹرافی کی میچز دیکھ لیں, کیونکہ وہ بال کافی سلو کر رہے تھے, 78 to 81 85 کے بیچ میں آپریٹ کرتے. ان کو بھی آج رنز پڑے اور کلدیپ یادو کو بھی پڑے, پر اس پچ کے اوپر جو تھوڑا تیز بال کر رہا ہے اس کو ذرا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں جو آبویسلی انڈیا کو ایسا کرنی نہیں پڑی, کیونکہ وہ سارے میچز وہاں کھیل رہے ہیں, بٹ جو وزٹنگ ٹیمز ہیں ان کو بہت جلدی کرنی پڑیں گی. تو پھر آپ آئی گیس اپنی پوری پلاننگ اکارڈنگ ٹو اپوزیشن کریں گے. اگر پاکستان کے خلاف جب انڈیا نے کھیلا تھا تو ایسی تیز گیند نہیں ہو رہی تھی, وہاں پیس کافی کم تھی کمپیئر ٹو جو بالنگ انہوں نے آج نیوزی لینڈ کے بیٹرز کو کی اسپنرز نے, سوائے کلدیپ کے. دیکھیں آپ پچ کی کنڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں, آج کی پچ کا جو ڈرائیو پن تھا وہ زیادہ تھا. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف جو میچ تھا اس میں بال اتنا لمبا سپن نہیں ہوا, آج مار کے بھی سپن ہو رہا تھا اور چھوڑ کے بھی ہو رہا تھا. تو اس میں ویریشن کو یوز کرنا یہ اسپنر کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جب وہ پچ کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی پیس کو اس کے مطابق وہ جو ویریبل زون ہے اس کے مطابق بالنگ کرتا ہے. لیکن اوور آل اگر میں ان کی پوری ایک کمپوزیشن میں دیکھوں تو ہیونگ اے 4 اسپنر, ابھی واشنگٹن سندر بیٹھے میں ہیں, ہم 4 اسپنر کی اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ ان میں سے 2 بہت اچھے بیٹسمین ہیں. اکشر پٹیل بیٹنگ ہے نمبر 5, جڈیجا بیٹنگ ہے نمبر 7. تو ان کی کمپوزیشن میں وہ اسپنر تو ہیں لیکن وہ پورے بیٹسمین بھی ہیں. تو اس طرح کے بیٹسمین اور اس طرح کے بالرز کا ہونا, ہاردک پانڈیا ہیں, اکشر پٹیل ہیں, جڈیجا, یہ ایک کمپلیٹ پیکج بن جاتا ہے کہ جو 10 اوور کے بالر بھی پورے ہیں اور پورے 5 6 7 نمبر کے بیٹنگ کرنے والے بیٹسمین بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے ایک ٹف ٹاسک ضرور ہوگا ٹو کراس دا لائن ٹو ون دا چیمپئن شپ, لیکن اوور آل جو اب تک کی تمام چیزیں ہیں اٹس آل ان دیئر فیور. ٹھیک ہے, بیٹرز ہیں, اچھے بولرز ہیں اور فیلڈرز بھی بہت اچھے ہیں دونوں. تو مطلب ایسے اگر پلیئرز آپ کی ٹیم میں ہوں, لگتا ہے جب ولو روک آئے ہیں اور انہوں نے جب شریاس نے ان کو 3 چوکے مارے ہیں, وہ ہاف کریکرز کروا رہے تھے. جب وہ اپنے سیکنڈ سپیل میں آئے تو انہوں نے پھر پراپر باؤنسرز کیے.
تو جب وہ شروع میں آئے تھے ولوروک تو اس وقت یہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پراپر باؤنسر کرتے, ہائٹ والا باؤنسر کرتے, وکٹس لینے کی کوشش کرتے, کیونکہ جب آپ نے 3 وکٹس لے لیے ہیں اب آپ نے 50 اوور نہیں کروانے ہیں, کیونکہ وہ کوالٹی بیٹنگ سائیڈ ہے. وہ اگر ان کے کوئی بھی پارٹنرشپ لگے گی تو وہ ٹارگیٹ کو ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ مشکل ہوگا. اگر جلدی وکٹس ملتی ہیں ٹرائی ٹو ٹیک ہولڈ 10 وکٹس, ادروائز بہت ٹف ہو جائے گا. اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا, اس میں ایک سٹیٹ دیکھ رہا تھا میچ کے بیچ میں جب شریاس کھیل رہے تھے کہ آئی تھنک نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولرز یا ان کی جو بھی اینالسٹ مس آؤٹ کر گئے کہ شریاس کی کچھ سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے شارٹ بال کے اگینسٹ ایوریج صرف 12 رن کی تھی اور اب ان کی 39 کی ہے. سو از پریکٹس دیٹ الاٹ. تو ولوروک وہاں شاید تھوڑا سا چوک گئے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور